بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، IEEE کر رہی ہے، اس کا مقصد قوم کی خدمت ہے، اپنے تجربات کی بنیاد پہ، اپنی نالج شیئرنگ کی بنیاد پہ، اور IEEE چاہتی ہے کہ جو اس کا بیسک آبجیکٹو ہے ڈسیمینیشن آف نالج، اس کو آج کے تقاضوں کے مطابق پورا کیا جائے۔ وہ زمانہ چلا گیا کہ جس وقت جو تھے ایک لمبے چوڑے کچھ پیپرز پڑھے جاتے تھے جو کہ اتنے ویلیوبل نہیں ہوتے تھے، اور ڈیفینیٹلی اس میں بڑے اچھے پیپرز بھی ہوتے تھے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ تو لیکن حالات کیونکہ بدل گئے ہیں، اب ہمارے لیے انٹرنیٹ، میٹا AI، چیٹ GPT، اس سے اتنے بڑے دروازے کھل گئے ہیں لیٹسٹ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، ویریڈ اوپینینس حاصل کرنے کے لیے اور سارا کچھ، کہ واقعی ڈسیمینیشن آف نالج نے ایک مختلف رخ اختیار کر لیا ہے۔ اور میں بڑا انکریج کروں گا ہمارے ینگ انجینئرس کو، فریش انجینئرس کو، انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو، کہ اس طرف فوراً راغب ہو جائیں، اس لیے کہ اس میں بالکل اس میں نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے نہ کچھ ہے، اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف انفارمیشن موجود ہے۔ اور یہی ایک فیوچر کے تقاضے ہیں جن کو کہ ہم جتنی جلدی پورا کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ ایک چیز جو ہمارے لیے سب کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ ان فنکشنز کا وقت پہ آغاز ہونا نہ ہونا، وہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ کل بڑے سینئر پروفیشنلز اور CEOs اور فورن ڈگنیٹریز بھی یہاں موجود تھیں، اور ان کے سامنے ہم نے یہ تماشا کیا کہ ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا، قومی نقصان، کہ ہم نے جو تھا اتنا بڑے پیمانے کے اوپر ہم نے لوگوں کا وقت ضائع کیا۔ تو میں IEEE سے میں نے بڑا کل بھی لکھا تھا، کل LinkedIn پہ بھی پوسٹ کی تھی، یہیں بیٹھے ہوئے، اور یہ میری بڑی ریکویسٹ ہے سب حضرات سے، جس میں بدر ایکسپو سولوشن اور IEEE سے میں خاص طور سے مخاطب ہوں، کہ ہم خدارہ اس مصیبت سے نکلیں۔ یہ جو وقت ضائع ہونا ہے، یہ اس وشس سرکل کو توڑیں۔ وشس سرکل کس لحاظ سے ہے کہ آرگنائزرز IEEE، بدر ایکسپو، یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہی نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں، کیسے اسٹارٹ کریں اس کو، وہ اس مخمصے میں ہوتے ہیں۔ اور لوگ اس لیے نہیں آتے وقت پہ کہ وہ کہتے ہیں بھائی ان کے پروگرامس ہی نہیں شروع ہوتے وقت پہ، تو وی ہیو ٹو بریک اٹ۔ اور اس کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ کہ وقت کی شدید پابندی ہوتی ہے، اور جب ایک مرتبہ یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ادارہ، یہ اینٹیٹی وقت کی پابند ہے، تو پھر سب لوگ اسی کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی اچھی مثال میں آپ کو دوں گا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے درس ہوا کرتے تھے یہاں سے قریب ہی، فاران کلب میں، ایک سنڈے کو، ہر مہینے کے شاید پہلے سنڈے کو وہ ہوا کرتا تھا۔ کیا مجال اس میں کہ 1 منٹ سے 2 منٹ لیٹ ہو جائے، وقت پہ اسٹارٹ ہوتا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہی بتایا ہے، وقت پہ آنا ہے، وقت کی قدر ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، ہم سب کو سمجھنی چاہیے، مجھ سمیت، کہ اگر ہم نے وقت کو اہمیت نہیں دی تو وقت ہمیں اہمیت نہیں دے گا، اور ہم اسی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے وقت کو، کی ویلیو، کی ریسپیکٹ ہم نہیں دے رہے، اور اس کا حشر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے۔ پہلا اصول جو ہے وہ وقت کی پابندی ہے۔ کسی بھی اچھی گورننس کے لیے، کسی بھی ایفیشینٹ آرگنائزیشن کے لیے وقت کی پابندی پہلا اصول ہے۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہو کے، جو کہ
جن کے لیے फ़र्ض ہے باجماعت نماز پڑھنا اور باجماعت نماز کے لیے ایک مخصوص وقت پہ جانا مسجد، ہم اس عذاب میں مبتلا ہو گئے. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے کہ ہم نے وقت کی قدر چھوڑ دی ہے اور وقت ہماری قدر نہیں کر رہا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو میری یہ درخواست ہے پارٹیسپینٹ سے بھی، آرگنائزر سے بھی، تمام حضرات سے کہ اس کو وقت کی قدر کو پہچانیں اور اس گرداب سے باہر آئیں کہ پارٹیسپینٹ اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمارے پروگرامس لیٹ ہوتے ہیں، آرگنائزرس اس لیے اسٹارٹ نہیں کر رہے کہ لوگ ہی نہیں ہیں. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو جو یہاں پہ اپنے پروڈکٹس، اپنی سروسز انہوں نے ایگزیبٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور پہلا جیسا سیشن ہے میک ان پاکستان کا، وہ بہت کچھ آگاہی فراہم کرے گا کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہم کیسے ان کو پورا کریں. پاکستان زندہ باد.